اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام کے میلاد کا دن کیا عید کا دن ہے یا ہم اسے عید کا دن کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں اس پر بہت بحث کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے۔ تو جو کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں۔ جتنی بھی عیدیں ایجاد کر لی گئی ہیں سب بدعت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر کیا واقعتاً اس بات کی ممانعت موجود ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں اور کسی اور دن کو ہم عید کا دن نہیں کہہ سکتے، یا اجازت ہے، اس کا جواز ملتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک آیت پیش کروں گا اس کے جواز میں، اور ایک دو روایات پیش کروں گا کہ عید میلاد النبی یعنی کہ حضور کے میلاد کے دن کو ہم عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ سورہ المائدہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی گزارش اور فرمائش پر اللہ کے سامنے ایک دعا کی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے اور ہم اس دن کو عید کا دن کے طور پر منائیں۔ سورۃ المائدہ میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، کہ اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر کہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ یہاں عید کے لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ کون سا دن؟ جس دن دسترخوان نازل ہوا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو اس آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ واضح طور پہ استدلال ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہو تو وہ اسے بطور عید لے رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام جس دن دنیا میں آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو قرآن کے اس آیت سے یہ جواز نکلا ہے، اور بے شک جائز ہے یہ کہ رسالت مآب جس دن دنیا میں تشریف لائے وہ عید کا دن ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر دسترخوان نازل ہو تو وہ اسے عید کا دن کہہ رہے ہیں، تو جائز ہے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کسی دن کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا۔ تو رسالت مآب جس دن دنیا میں آئے وہ عید کا دن افضل اور اولیٰ ہے کہ ہم اسے عید کا دن کہیں۔ اب آئیے روایت کی طرف کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اسے عید کا دن کہتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا میں پہچانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، جمعہ اور عرفات کے دن، اور وہ دونوں پہلے ہی ہمارے عید کے دن ہیں۔ میں یہاں پہ یوم عرفہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو عید کا دن پہلے سے ہی ہے۔ جمعے کے دن کو سیدنا فاروق اعظم نے عید کا دن کہا ہے۔ تو یہاں تو ان لوگوں کا رد پہلے ہی ہو گیا جو اسلام میں صرف دو عیدوں کے قائل ہیں کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ آپ نے یہ آیت تلاوت کی الیوم اکملت لکم دینکم، تو ایک یہودی کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید کے طور پر مناتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بے شک یہ آیت دو عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی فرما دیا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اور یہ صرف انہوں نے نہیں فرمایا، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے۔
اوس بن اوس سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو جمعے کی افضلیت اور جمعے کے دن کو فضیلت ملی ہے یوم ولادت آدم کی وجہ سے، کہ وہ آدم کی ولادت کا دن ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، بے شک جمعے کا دن عید کا دن ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ اب کیوں بابرکت بنایا ہے؟ اور ایک روایت میں حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اب آپ خود ہی بیان فرمائے کہ آقا علیہ السلام خود ہی اس بات کو وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور وجہ کیا بیان فرمائی کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو جمعے کا دن یوم میلاد آدم ہے اور وہ عید کا دن ہے، اور آقا علیہ السلام کے اس بات سے واضح ہو گیا کہ آدم جس دن پیدا ہو وہ عید کا دن ہے، اور جس دن محمد مصطفیٰ پیدا ہوں وہ عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ بنی اسرائیل پر دسترخوان نازل ہو وہ عید کا دن ہے، اور جس دن آقا علیہ السلام دنیا میں آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں؟ جس دن الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں وہ عید کا دن ہے، تو جس دن تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ میں نے بڑی واضح دلیل دے دی ہے، رد کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اب آپ یہ کہیں کہ میلاد النبی کا دن عید کا دن نہیں اور اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں۔ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، شرعی اعتبار سے بالکل اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید میلاد النبی عید مسرت ہے، خوشی کی عید ہے، کہ یہ ساری عیدوں پر بھاری ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کا میلاد نہ ہوتا تو عید الفطر کیسے ہوتی اور عید الاضحیٰ کیسے ہوتی؟ قرآن کیسے آتا؟ خدا کا تعارف کیسے ملتا؟ تو یہ ساری عیدوں پر بھاری ہے عید میلاد النبی، لہٰذا جائز ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے میلاد کے دن کو عید کا دن کہہ سکیں، یہ بالکل جائز ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔